پہلے زمانے میں لوگ جسمانی غذا سے زیادہ روحانی غذا کا اپنا معمول بناتے تھے۔ روحانی غذاؤں میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے اعمال ہیں۔ ان میں سب سے پہلا عمل قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سننا، قرآن کی تلاوت کرنا، سنانا، یہ ساری باتیں انسان کے روح کو تقویت دیتی ہیں۔ قرآن کریم پڑھ کے دیکھو، انسان جب قرآن سنتا ہے تو اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا جب قرآن پاک پڑھا جائے تو پھر توجہ سے سنو، خاموش ہو کے بیٹھو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحمت برسے۔ اچھا، غور کرنے کی بات یہ ہے، جو قرآن توجہ سے سنے اس پہ رب کی رحمت برسے، جو قرآن پڑھتا ہے اس پہ رب کی کتنی رحمتیں برستی ہوں۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ جس طرح صبح ہم کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، پھر دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، شام کو کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح قرآن کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے۔ صبح کی نماز پڑھی، سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، پہلے اپنی روح کو غذا دو، اسے ناشتہ کراؤ۔ دوپہر کو پھر تلاوت، سوتے ہوئے پھر تلاوت، شام کو تلاوت، صبح تلاوت۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو اشراق کے وقت تک قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت کیا آپ کو بھوک نہیں لگتی؟ لوگ اس وقت کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں۔ فرمایا جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے اسی طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ پہلے میں اپنی روح کو غذا دیتا ہوں، پھر بعد میں جسم کو غذا دیتا ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اعمال بتائے، صبح کے وقت کے کچھ اعمال، نمازوں کے وقت کے کچھ اعمال، شام کے وقت کے کچھ اعمال، یہ دراصل یہ ہماری روح کی غذا کے لیے یہ اعمال بتائے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے، بستر پہ آتے سونے کے لیے، تو سورہ ملک کی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یعنی اٹھتے ہوئے بھی پہلے اپنی روح کو غذا، سوتے ہوئے بھی پہلے اپنی روح کو غذا دینی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر، آپ کا دل مبارک ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہتا تھا۔ یہ جو آپ نے معمول کر کے دکھائے، دراصل ہمارے لیے کر کے دکھائے کہ میری امت صبح اٹھے تو پہلے اپنی آخرت کی فکر کرے، پہلے اپنی روح کو تقویت پہنچائے، پھر بعد میں دوسرے کام کرے۔ اور جب اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے سونے پہ آئے تو پہلے جو ہے وہ اعمال کرے جس سے روح کو غذا پہنچے، جس سے روح کو تقویت پہنچے۔ پہلے زمانے کے لوگ کتنے شوق رکھتے تھے قرآن کی تلاوت کا اور اللہ اللہ کرنے کا، تسبیحات کا۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے والد محترم قرآن پاک کے حافظ نہیں تھے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کا شوق اتنا تھا، روزانہ ایک منزل قرآن پاک پڑھتے تھے۔ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں نا، ایک منزل روزانہ پڑھتے تھے۔ جمعہ کو پہلی منزل، ہفتے کو دوسری، اسی طرح 7 منزلیں ہیں۔ ہر جمعرات کو ان کا قرآن پاک ختم ہوتا تھا۔ اور ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بابا غلام فرید رحمت اللہ علیہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو، اور ان کی عمر اس وقت اتنی یعنی زیادہ ہو چکی تھی تو کمر جھک چکی تھی، یوں چلتے تھے کمر جھکا کے، لیکن قرآن پاک سے محبت اتنی تھی، اس آخر عمر میں جب نظر بھی کمزور تھی،
بڑا قرآن پاک سامنے رکھتے بڑے لفظوں والا، اور یوں بالکل جھک کر قریب قرآن کو دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور اس حال میں بھی روزانہ قرآن پاک کے 10 پارے پڑھ لیتے تھے۔ کوئی دم کرانے آ جاتا، کوئی تعویذ لینے آ جاتا تو غصے ہو جاتے، اور میرا وقت خراب کر دیا تم نے۔ تو ہمیں بھی ایسا ذوق و شوق ہونا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے ہم اپنا معمول بنا لیں کہ روزانہ ہم نے کتنے قرآن کی تلاوت کرنی اور بڑھتے چلے جائیں۔ ابھی ایک آدھا پارہ پڑھتے ہیں تو 1 پارہ کر دیں، 1 پارہ جو پڑھتا ہے وہ 2 پارے کر دے، اور پھر جب رمضان آئے تو 3 پارے، 5 پارے، جتنا وقت ملے 10 پارے روزانہ پڑھیں۔ پھر دیکھیں رب کی رحمت کتنا متوجہ ہوتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جو قرآن سنے اس پہ رب کی رحمت برسے، جو قرآن پڑھے اس پہ رب کی کتنی رحمتیں برسیں گی۔ تو روح کی سب سے پہلی غذا قرآن کی تلاوت، اور دوسری چیز استغفار کرنا، اللہ کے حضور توبہ کرنا، معافی مانگتے رہنا، یہ بھی روح کی غذا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اگر تم استغفار کرتے تو رب تمہارے اوپر رحمت برساتا، رب کی رحمت تمہارے اوپر متوجہ ہو جاتی۔ لیکن استغفار ایسا ہو کہ گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کریں، ایسا نہ ہو زبان پہ توبہ توبہ اور دل میں گناہ کا خیال۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا فرمایا کرتی تھی کہ ہمارا استغفار، ہماری توبہ یہ خود استغفار کی محتاج ہے۔ یعنی جس طرح ہم استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، حق بنتا ہے اس توبہ پر اور اس استغفار پر دوبارہ استغفار کیا جائے۔ شیطان بھی جب دیکھتا ہے نا مسلمان زبان سے کہہ رہے توبہ توبہ اور دل میں گناہ کا خیال بھی، تو شیطان بھی تعجب سے دیکھتا ہے کہ کیسا مسلمان ہے۔ وہ کسی نے کہا نا ہاتھ میں تسبیح، زبان پہ توبہ توبہ، اور دل جو ہے گناہ کی لذت سے محظوظ ہو رہا ہے۔ اور میں ایسی توبہ پر اور ایسے استغفار پر استغفار دوبارہ کرو۔ اور استغفار یہ ایک ایسی عبادت ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ کو استغفار کی ضرورت نہیں، استغفار کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو استغفار کی ضرورت نہیں، مگر آپ ہر مجلس میں استغفار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ امت سبق حاصل کرے، توبہ استغفار والے رستے پہ چل پڑے۔ اور تیسرا عمل جس سے روح کو تقویت پہنچتی ہے وہ ہے درود پاک۔ وہ کیا ہے؟ درود پاک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے درود پاک پڑھتے رہنا، اس سے بھی رب کی رحمت برستی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات متوجہ ہوتی ہے اپنے بندے کی طرف۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اسے 40 فائدے اسی وقت مل جاتے ہیں۔ کتنے فائدے؟ 40 فائدے۔ 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جنت میں 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور 10 رحمتیں رب کی متوجہ ہو جاتی ہیں۔ 40 فائدے فوراً مل جاتے ہیں۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ذات کے لیے کتنا درود شریف پڑھوں؟ دل چاہتے زیادہ پڑھوں۔ تو آپ نے فرمایا جتنا دل چاہے، جتنا زیادہ پڑھ سکتے اتنا زیادہ پڑھ، تیرا فائدہ ہے۔
اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نفلی عبادات کو میں جتنا وقت دیتا ہوں اس کا چوتھائی حصہ میں درود شریف میں گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر دے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نفلی عبادات کا تیسرا حصہ درود شریف پڑھنے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ وقت دے تو زیادہ فائدہ ہو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نفلی عبادات کا آدھا وقت درود شریف پڑھنے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ وقت دے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ توجہ کرنا، اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نفلی عبادات کا سارا وقت آپ کی ذات کے لیے درود شریف پڑھنے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا اذن یغفر ذنبک، فرمایا اس وقت اللہ تیرے سارے گناہ مٹا دے گا اور تیرے سارے غموں کو ختم کر دے گا۔ اس لیے کوشش کیا کریں قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی ہو اور توبہ استغفار بھی ہو، لیکن گناہوں کی ندامت کے ساتھ، اور جب بھی وقت ملے درود پاک بھی پڑھتے رہا کریں، کم از کم روزانہ 100 مرتبہ تو ضرور پڑھا کریں۔ جس حدیث میں آتا ہے نا، جو بندہ ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو 10 مرتبہ اللہ رحمت کی نگاہ سے اسے دیکھتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ 100 رحمتیں اس پہ اتارتا ہے۔ جو محبت میں عشق میں آ کر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ اپنی رحمتیں بھی اتارتے ہیں اور اس کی پیشانی پہ غیبانہ 2 سطریں لکھوا دیتے ہیں۔ ایک سطر پہ لکھا ہوتا ہے بریء من النفاق، یہ بندہ منافقت سے بری ہے، اور دوسری سطر پہ لکھا ہوتا ہے بریء من النار، یہ بندہ جہنم کی آگ سے بری ہے۔